بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یقیناً جس شخص نے اس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معانی میں ہم زکا کہ جس کے بنیادی حروف زا، کاف اور واو ہیں، اس کا معنی ہم بیان کر رہے تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی ہے ایسا نمو کرنا، بڑھنا، زیادہ ہونا جس کا سبب برکت الہی ہو، لہٰذا وہ مال بڑھا لینا اور دنیا جمع کر لینا کہ جو ناجائز طریقوں سے خدا کی نافرمانی کر کے کیا گیا ہو، وہ برکت والا زیادہ ہونا اور نمو کرنا نہیں کہلائے گا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بیان کے مطابق اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دینا پڑے گا۔ توجہ فرمائیں، اسی زا، کاف اور واو جس سے کہ لفظ زکوٰۃ بنا ہے، جس کا معنی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے تزکیہ کہ جس کی ایک شکل زکا سورۃ الشمس کی اسی آیت نمبر 9 میں آئی ہے، جس کا معنی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ زکا یعنی جس نے تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ کا معنی کیا؟ توجہ فرمائیں، بنیادی معنی زا، کاف اور واو کا آپ کے ذہن میں ہے بڑھنا، زیادہ ہو جانا۔ تزکیہ یعنی بڑھانا، زیادہ کرنا، رشد دینا، افزائش دینا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خلق کیا ہے تو نفس انسانی میں بہت ساری صلاحیتیں رکھتی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب، مقام قرب حاصل کر سکتا ہے، اور جتنا اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے اتنا ہی اسے کامل سمجھا جائے گا، اور اسی کمال کی طرف حرکت انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر آپ نے کھیتی کو دیکھا ہو، جب کھیتی بڑھنے لگتی ہے تو بعض اوقات ایسی جڑی بوٹیاں وغیرہ بیچ میں اگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اصل کھیتی کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پیداوار کم ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو کسان کیا کرتا ہے؟ ایسی دوائیں استعمال کرتا ہے، ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ جن کے سبب ان جڑی بوٹیوں سے اپنی کھیتی کو چھٹکارا دلا دے، اور کھیتی صحیح طریقے سے اپنی پوری صلاحیت کے مطابق رشد اور نمو کر سکے، بڑھ سکے۔ نفس انسان کو بھی آپ ایک کھیتی کی طرح فرض کریں کہ اس کھیتی کو بھی بڑھنا ہے، اسے اپنی اچھی صلاحیتوں کو رشد دینا ہے، جس کا گزشتہ آیت میں تذکرہ ہوا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے اس کو برائیاں بھی بتا دی ہیں، اچھائیاں بھی بتا دی ہیں۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ برائیوں کی آپ مثال لے لیں کہ یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو نفس انسانی کو کمال کی طرف جانے سے روک دیتی ہیں، اور تقوی وہ اچھی چیزیں ہیں کہ جن کو رشد دینا، جن کی پرورش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے چاہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے خوبصورت ترین عمل والا کون ہے۔ تو یہ خوبصورت ترین عمل والا کیا ہے؟ یعنی کس کی یہ کھیتی بہترین ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث بیان فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ تم یہاں پہ بو گے وہی وہاں پر، اسی کا پھل تم وہاں پر کھاؤ گے۔ تو پس تزکیہ نفس کیا ہے؟ یعنی نفس کی جو اچھی خصوصیات ہیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، ان کی کھیتی کو تم نے بڑھانا ہے، اور وہ یعنی اس تقوی کو تم نے بڑھانا ہے، اور وہ جو فجور ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں تمہاری اس کھیتی کو خراب کرتے ہیں، اس کے رشد اور نمو میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یعنی وہ گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں اور ناجائز کام، ان سے تم نے بچ کے چلنا ہے، ان کو تم نے اپنی اس کھیتی سے دور کرنا ہے، اس کھیتی کے اندر ان کو نہیں گھسنے دینا، اس کو آلودہ نہیں ہونے دینا۔ تو ایسا کرنے کو، نفس کو ان برائیوں سے بچانے، دور رکھنے کا نام تزکیہ رکھا گیا، اور اسی لیے تزکیہ نفس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نفس کو پاک اور پاکیزہ کر دینا۔
تو اب آپ کو انشاءاللہ ذہنوں میں واضح ہے کہ اصل میں تزکیہ کا معنی جو بالکل ایکیوریٹ میننگ ہے، بالکل صحیح معنی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ نفس کو بڑھانا، نفس کی اچھی صفات کو ترقی دینا، کمال دینا، پرورش کرنا، زیادہ کرنا، اپنے اندر ان کو اور زیادہ مثلا بڑھا دینا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک گناہوں سے، کہ جو مثلا ان غلط جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں، جب تک ان سے اجتناب نہ کیا جائے، ان کو دور نہ رکھا جائے اس کھیتی سے، اس کھیتی کو آلودہ ہونے سے بچایا نہ جائے۔ تو لہٰذا ان گناہوں سے پاک رکھنا، ان سے دور رکھنا، یہ ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے تزکیہ کا، اور کہا جاتا ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس کو پاک اور پاکیزہ کرنا۔ اب آپ توجہ فرمائیں اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس معنی کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ تزکیہ کا اصل معنی ہے بڑھانا، زیادہ کرنا، اور چونکہ یہ رکاوٹوں کو پاک کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ترجمہ پاک کرنا بھی کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا، تکرار کرتے ہیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، یعنی نفس انسانی کا تزکیہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔